ہم بحیثیت وکیل لائر ہمارا صرف ایک کام ہے اور بڑا معزز اور بڑا معتبر ہمارا پیشہ ہے. ہم ان لوگوں کو جو اس معاشرے میں جگہ جگہ کے ظلم کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ ہر جگہ بے انصافیاں ہوتی ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ ہر جگہ ظلم، بے انصافیاں اور زندگی ان کے لیے اجیرن ہوتی ہے، اور ان کو جب عدالتوں میں یا جب ان کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، انصاف کی، یا ظالم کے گلے پہ ہاتھ ڈالنے کی بات ہوتی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سیاسی جماعتیں ان مظلوم لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں. مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب بھی اس ملک میں مارشل لا لگا، ڈکٹیٹر آ کر بیٹھے، بہت بدترین ظالم قسم کے ڈکٹیٹر آ کے بیٹھے، پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کا کام تھا کہ ان کے خلاف آواز اٹھاتے، ان کے خلاف جدوجہد کرتے. مگر یہ حقیقت ہے، ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک یہ وکلا تھے، پاکستان کے وکلا تھے، جنہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی. نہ صرف آواز اٹھائی اور بھرپور انداز میں جدوجہد کی. اور آپ نے دیکھا کہ ایوب خان کے خلاف جو زبردست ایک تحریک چل نکلی، جدوجہد چل نکلی، اس میں وکیلوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ضیاء الحق جیسا بدترین ظالم ڈکٹیٹر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. سب سے پہلے پاکستان کے وکلا لاہور میں 3,500 اور 4,000 کی تعداد میں ہم سارے وہاں پہ جمع ہوئے، ہم سارے وہاں موجود تھے، اور ہم نے اس ڈکٹیٹر کو للکارا اور اس کے خلاف لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہمارے بس میں تھا، وہ ہم نے اپنی ساری قوت اور ساری جدوجہد کو ہم نے ایک رخ دیا. بعد میں باقی سیاسی جماعتیں. آج بھی ہمارا کام صرف عدالتوں سے متعلق ہے، مگر جس طریقے سے اس ملک میں عدالتوں کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہے، عدالتوں کے اختیارات کو کسی نہ کسی بہانے سے کرٹیل کر کے اپنی مرضی کی عدالتیں قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ عدالت جس کی ہم پوری زیادت اس میں جو بھی شخص آتا ہے، وکیل اس کے ساتھ، اس کے سائڈ پہ کھڑا ہو کر اس کے لیے داد رسی کرتا ہے اور اس کو کسی نہ کسی لحاظ سے انصاف دلاتا ہے. مگر جس بے شرمی سے، ڈٹائی سے وہ لوگ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں، جن کی خود کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، جن کی خود کوئی قانونی رتبہ نہیں ہے، عام شہری سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی ایک گورنمنٹ ہے. مگر وہ بضد ہے کہ وہ اس ملک میں، اس ملک کے آئین جس طرح بھی ہے، حالانکہ آئین جیسے بھی ہمارے دوستوں، کراچی میں ہمارے دوستوں نے کہا، ہریفال صاحب نے کہا، راہب صاحب نے کہا کہ یہ آئین عام لوگوں کو ابھی تک ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے کوئی ریلیف نہیں دے سکا. یہ بلوچستان ہے، وہ پختونخوا ہے، اور پنجاب میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسنگ پرسنز کی لسٹ میں ہیں. مگر یہ عدالتیں کسی کو کوئی انصاف نہیں مل سکا. مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جدوجہد ہے، ہم وکلا کی جدوجہد ہے، لوگوں کی سول سوسائٹی کی جدوجہد ہے. یہ ایک رخ لے گا اور ایک بہت خوبصورت انداز میں یہ عدالتیں سامنے آئیں گی. مگر ان میں جس طریقے سے آئینی ترامیم کو لایا جا رہا ہے، وہ آئینی ترامیم جس کو ہم لاہور میں ابھی ریسنٹلی ہم نے لائرز کنونشن کیا، پشاور میں کیا، اسلام آباد میں کیا، اور 2 دن پہلے کراچی میں بڑے کامیاب لائرز کنونشنز ہم نے کی. اس میں ہم کراچی کے لائرز کنونشن میں جو بنائی گئی الیکشن ایکشن کمیٹی ہے، وکلا ایکشن کمیٹی، اس کے تحت آج سارے پاکستان میں، لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، اور اس وقت آپ کے سامنے کوئٹہ میں جو وکیل نمائندے ہیں وہ آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس.
ہم واضح انداز میں کہنا چاہتے ہیں، کھلم کھلا واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کسی بھی طریقے سے اگر اس آئینی ترامیم کو لایا گیا اور پاس کرنے کی کوشش کی گئی، اور اگر پاس غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اس کو اگر پاس بھی کیا گیا، تو میں واضح انداز میں کہتا ہوں کہ ایسے اس ملک میں سیاسی ابتری پیدا ہوگی، ایک ایسی سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا جو سب کچھ کو بہا کر لے جائے گا۔ تو بحیثیت وکیل ساتھیوں کے ان کی طرف سے ہم یہ واضح انداز میں بتاتے ہیں کہ اس آئینی اس کو نہ کیا جائے۔ میں اس کے ساتھ میرے نزدیک یہ جو کہ ترامیم لائی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ہی انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو ٹیبل کیا، اس کے بعد اس ملک سے ان دونوں سیاسی جماعتوں کا میرے نزدیک کوئی سیاسی حیثیت نہیں رہے گی، ختم۔ بعد میں اگر سیاسی جماعتیں رہ رہی ہیں تو میرے نزدیک میں مولانا صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ہم ہمارے ساتھی بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہماری ان سے اپیل ہے کہ اس وقت ایک بہت طاقتور انداز میں آپ کی آواز کی ایک حیثیت ہے۔ آپ یہ جو امینڈمنٹس ٹیبل ہو رہا ہے اور اس کو پاس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو آپ ہر حالت میں مخالفت کریں، اور مولانا صاحب اگر آپ کا یہی رول برقرار رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بہت ہی طاقتور سیاسی انداز میں اس ملک میں آپ کا وجود رہے گا، وہ میں سمجھتا ہوں عام سب کے لیے بہتر ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، کھلم کھلا بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو گھروں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو زبردستی لے جا کر اپنی کسٹڈی میں رکھا جا رہا ہے، ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، ایک مجرم، ایک غلط آدمیوں کی طرح آپ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی کوئی سارا ملک جانتا ہے کہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم واضح انداز میں کہتے ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں ہم کر کے دکھائیں۔ اس وقت پاکستان میں سب سے طاقتور اگر کوئی پریشر گروپ ہے وہ یہی وکیل ہے۔ ہم صرف زبانی بات نہیں کرتے، ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کی سول سوسائٹی ہے، ہمارے ساتھ پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان کے جو مظلوم طبقات ہیں جن کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی آواز اٹھائی ہے۔ تو ہم آپ کے ذریعے بہت واضح انداز میں خبردار کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو بھی صورتحال ہے اس میں مزید خرابی پیدا کرنے کی بجائے اپنے جو بدنیتی اور ڈٹائی کے ساتھ جو آپ آئینی کانسٹیٹیوشن لا رہے ہیں اس سے آپ اوائڈ کریں اس کو، ورنہ اس ملک میں جو کچھ بہتر بچا ہوا ہے صفحہ۔ ایک چیز میں واضح کروں، یہ اب ایک شخص کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ یہ امینڈمنٹ بظاہر تو جو گورنمنٹ ہے وہ لا رہی ہے، مگر پس پردہ جو لوگ ہیں، پس پردہ جو طاقتیں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ایم این اے کو، سینیٹر کو کوئی مائک کا لال اپنے گھر سے اٹھا کر لے جا کر اس کو کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتا، یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کا جو خبریں جتنی بھی آ رہی ہیں کہ اس ایم این اے کو، اس سینیٹر کو 2 دن سے گھروں میں بند کیا گیا، لے جا کر اپنی کسٹڈی میں رکھا گیا یا لاپتہ کیا گیا یا غائب ہے، یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتے ہیں آپ کا کوئی کام نہیں، آپ کا اسمبلی سینٹ میں اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو
ٹیبل ہو رہا ہے، آپ کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ، مگر آپ کا تعلق سب سے واضح طور پہ آپ کا تعلق رہا ہے۔ اس دن جو پچھلے اتوار کی بات ہے، رات کے 11:15 تک لا منسٹر کہتا رہا کہ آج ہم اس کو ٹیبل کریں گے، مگر لا منسٹر نے خود اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ابھی تک میرے پاس وہ جو ڈرافٹ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا جو ڈرافٹ ہے وہ ابھی تک مجھے نہیں ملا ہے۔ لا منسٹر جس کی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے، بحیثیت منسٹر جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر امینڈمنٹ ہے کوئی اس کو ڈرافٹ کرے گا، اس کو سب کچھ کرے گا، اس کو پیش کرنا، مگر اس نے کہا ابھی تک نہیں ہے۔ صاف اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک ہمیں نہیں دیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو ہم بہت واضح انداز میں خبردار کرتے ہیں، آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ پاکستان کے عوام کسی اور نیچ پہ، ان کی سوچ کسی اور رخ پہ جا چکی ہے۔ آپ کا عوام کے سلسلے میں، عوام کے حقوق کے سلسلے میں کسی معاملے میں اگر آپ دخل دیتے ہیں تو پھر معاملہ، چونکہ وکلا سڑکوں پہ نکل چکے ہیں، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو لہٰذا آپ اپنا ہاتھ روکیں، ہم جانیں اور موجودہ حکومت جانیں۔ ساری امینڈمنٹ صرف اور صرف جس کی بنیاد اور جو بدنیتی سے کیجیے وہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے، بالکل باقی سارا ڈکوسلا ہے، باقی سارا ڈرامہ ہے۔ صرف وہ چاہتے ہیں کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں آئے۔ میں علی احمد کرد کی حیثیت میں ساری زندگی ہم نے یہی کام کیا اور میرا حق بنتا ہے یہ بات کہنے کا، کوئی مائی کا لال جو بھی ہے وہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے نہیں روک سکتا۔ منصور علی شاہ ہمارا چاچا ماما نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہمارا، مگر اگر آج منصور علی شاہ اس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بنا تو اس سپریم کورٹ میں صرف بہت چھوٹے چھوٹے بونے قسم کے لوگ رہیں گے۔ انہیں نام کے حوالے سے تو وہ جج ہوں گے مگر ان کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ ان کا کام صرف اور صرف یہ ہوگا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی، جو بڑے بڑے جرنل کہیں گے، جو بڑے بڑے مافیاز کہیں گے، جو بڑے بڑے لوگ کہیں گے، وہ بیٹھ کے ججمنٹ کو سائن کریں گے۔ مجھے دوسری بات بھی کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت، اور جو ججز گورنمنٹ کے سہولت کار کے طور پہ سامنے آئے ہیں اس میں 3 ججز ہمارے بلوچستان کے ہیں۔ بلوچستان کا ایک بہت بڑا رول ہے، سیاسی لوگ ان سے پیدا کیے ہیں، سیاسی ایکٹیوسٹ پیدا کیے ہیں، ہر لحاظ میں بلوچستان کا ایک بہت بڑا نام اور رتبہ ہے، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ، جمال مندوخیل اور نعیم اختر، ان کو ہم نے بحیثیت دعاؤں کے ساتھ، گڈ وشز کے ساتھ ہم نے بھجوایا تھا کہ یہ سپریم کورٹ جائیں گے، بلوچستان کے لیے نام پیدا کریں گے، مگر یہ وہاں جاتے ساتھ صرف کسی کے کہنے پہ ایک دستخطی جج کے طور پہ ان کا نام سامنے آیا ہے۔ تو لہٰذا یہ میں واضح طور پہ کہتا ہوں، اس بار روم میں بیٹھ کے کہتا ہوں، بلوچستان کے عوام کا ان تینوں ججز سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ رشتہ ہے، نہ کچھ ہے۔ تو لہٰذا آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اب بھی بہتری اسی میں ہے۔ آج 18 تاریخ ہے، صرف 24 تک 6 دن کا وقفہ ہے۔ اس 6 دن میں اس ملک کے سیاسی حالات کو خراب نہیں کریں، اور اس کے بعد 25 کو منصور علی شاہ چیف جسٹس آ جائے، اس کے بعد جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ صحافی حضرات کو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ جیسے رائب صاحب نے، علی احمد کرد صاحب نے فرمایا کہ ہمارے آج کے پریس کانفرنسز جو ہو رہے ہیں، ان میں ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں ان کے سامنے ہم اپنا مقدمہ واضح طور پہ رکھ سکیں اور ان کو آگاہی دے سکیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ جو ملک کے اندر جو مجموعی صورتحال ہے اس کے اندر انتہائی غیر یقینی صورتحال ہے،
اور انتہائی ابتر حالات ہیں ہمارے، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو۔ اور اب اس کے اوپر طرح امتیاز یہ کہ ہماری گورنمنٹ ایک ایسی آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں کہ اس آئینی ترمیم کے اندر، اس مسودے کے اندر کون کون سے نکات ہیں اور کیا ہے۔ آئین کے اندر آپ ترمیم کرنے جا رہے ہو تو آئین ہے کیا اصل میں؟ ہمارے عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آئین ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے، جو پاکستان کے لوگوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، جس کے اندر اداروں کے اختیارات کا تعین بھی ہے، جس کے اندر اقوام اور افراد کے تمام شعبہ زندگی کے تحفظ کی گارنٹی بھی ہے۔ آپ اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹس کرنے جا رہے ہیں تو اس کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر عوام ہے، یہ عوام کا سوشل کنٹریکٹ ہے۔ عوام کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ایگریمنٹ کے اندر کیا چینجز کی جا رہی ہیں، اور یہ بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کنٹریکٹ کے اندر ترمیم جو چھپایا جا رہا ہے اس کو کس انداز میں پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی سنگینی کا اسی سے اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بات اب کل پرسوں سے بات اب بہو بیٹیوں تک پہنچ گئی۔ وہ پارٹیاں جو اس وقت بسر اقتدار ہیں، ہم اسے جمہوری اقدار کا علمبردار سمجھتے تھے پاکستان میں، اور ہماری جمہوریت جو بہترین انتقام قرار دی جاتی تھی، ہماری جمہوریت جس کے اندر عزت کی بات کی جاتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، آج ہمارے وہ اقدار اور ہماری وہ عزت اس حد تک پہنچ گئی کہ ہم اس حد تک گر گئے کہ ہم بہو بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالنے سے گریزاں نہیں ہیں۔ اور اگر بہو بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہو جو اس ملک میں تباہی کا پیش خیمہ ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حلال اور حرام کے اندر دف کا فرق ہے۔ حلال ہمیشہ کھلے عام کیا جاتا ہے، آپ جو کر رہے ہو یہ حلال کام کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ آپ آئین کے اندر جو اداروں کا تقدس ہے، جو اداروں کا سٹیٹس ہے، جو اداروں کا دائرہ اختیار ہے، اس کو کرٹیل کرنے کے لیے امینڈمنٹس لا رہے ہو، اور پھر لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ چپ رہیں۔ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اس میں میری زندگی کا مسئلہ ہے، اس میں ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، اس میں میرے بچوں کا مسئلہ ہے، اس میں ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ تو خدا را، اور ایک چیز میں پوری قوم سے ایک چیز پہ معافی چاہتا ہوں کہ ان پارٹیوں میں جو اس وقت برسر اقتدار ہے، میں نے بھی ان کو جمہوریت کا علمبردار سمجھتے ہوئے ان میں سے ایک پارٹی کو ووٹ کیا ہے، جس پہ آج میں انتہائی شرمندہ بھی ہوں اور پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ شاید یہ میری وجہ سے یا جنہوں نے ووٹ دیا ان کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ معاملات مسلط ہو رہے ہیں۔ خدا را ایسا کام نہ کیجیے گا جس میں نہ آپ کی سیاسی ساکھ بچے اور نہ اس کے اندر ملک کی بنیادیں بچیں۔ اس میں جو بھی پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی وہ اپنے لیے خودکشی کا راستہ ڈھونڈے گی۔ میں سمجھتا ہوں یا ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس مسودے پہ دستخط کرے گی یا اس مسودے کو ووٹ دے گی جو بنیادی طور پہ آیا تھا، جس کے اندر نہ صرف ہمارے عدالتی نظام کو چھیڑا جا رہا ہے بلکہ اس کے اندر انسانی بنیادی حقوق کو چھیڑا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک ایسی شک بھی لائی جا رہی ہے جو ول اینڈ وش پہ ہو، جو پولیٹیکل پارٹی پسند ہوگی وہ ایگزسٹ کرے گی، جو پسند نہیں ہوگی وہ کالعدم قرار دی جائے گی۔ ایسے حالات میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی
اس کو ووٹ کرے گی, اس کو سپورٹ کرے گی, وہ اپنے تابوت میں خود آخری کیل ٹھونک رہے ہیں. اور یہ ثابت ہوا ہے, اس سے پہلے بھی پولیٹیکل پارٹیز نے غلطی کی 58(2)B کے ذریعے, اور وہ 58(2)B ہماری 4 اسمبلیاں کھا گئی تھی. جو اس وقت برسر اقتدار ہے انہی کی اسمبلیاں کھا گئی تھی. اور اس 58(2)B کو ختم کرنے کے لیے کتنے سال پر محیط جدوجہد کرنی پڑی. آج جو آپ کرنے جا رہے ہو یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اتنا بلنڈر, اتنی بڑی غلطی میرے خیال میں آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی. اور آپ لوگوں کو اس چیز پہ مجبور نہ کریں کہ پھر لوگ یہ چیز سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہمارے لیے اس جمہوریت سے امریت بہتر ہے. انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور یہ ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کہ وہ کسی ایسے پروسیس کا حصہ نہ بنے جو ہماری تباہی کا موجب بنے. دیکھیں جناب, پھر میں کہتا ہوں منصور علی شاہ صاحب ان ایسے جو سسٹم چلا آ رہا تھا, جو طریقہ کار تھا, جو آئین میں ہے, جو سارے فیصلہ جات میں ہے, ایک خوبصورت طریقہ ہے, اسموتھ وے ہے. تو ہمارا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ٹارگیٹ منصور علی شاہ کو کیا جا رہا ہے. ان کو کرنے سے سارا سپریم کورٹ نہیں بلکہ جس عدالت کے عمارت میں آپ یہاں بیٹھیں یہ سارا ڈیش ٹو دی گراؤنڈ ہو جائے گا. کوئی ان کی حیثیت نہیں رہے گی. یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کے بھی ایسے ختم ہو. تو اس لحاظ سے منصور علی شاہ کی حد تک ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ادارے کی بات کر رہے ہیں. مگر چونکہ ٹارگٹ اس کو کیا جا رہا ہے تو لہٰذا ہم بھی اسی کا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ ان کو چھیڑا گیا, ان کو اگر کسی بھی لحاظ سے منصب پہ آنے سے روکا گیا, جو بھی آئے گا اس کا نتیجہ بہت بہت برا نکلے گا. صاحب یہ بتائیے گا جس طرح سے ان کے حلقوں کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم اس لیے کی جا رہی ہے کہ جوڈیشری اور حکومت کو ایک پیج پر لانے کے لیے ہم لوگ اقدامات منہ کالا ان کا جھوٹ بولتے ہیں سارے چور اچھا وہ چکے لوگ ہیں. خدا کی قسم ہے, ایمانداری سے کہتا ہوں, ایک پیسے کے لوگ نہیں ہیں, ایک پیسے کے. ہم تو جانتے ہیں, وہ ہم کو جانتے ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں. 47 کے ان کو کنہوں نے بٹھایا؟ یہ جو اسمبلی بیٹھی ہوئی آپ کے سامنے 50 قدم پر, یہ انہوں نے نہیں بٹھایا. یہ نالے کے اس طرف والے بیٹھے ہوئے, اس میں روپوں کا, پیسوں کا, کروڑوں روپے کا لین دین نہیں ہوا. ابھی کل آپ مجھے کہیں کہ جناب میں ان کی تعریف کروں اور ان کو میں سلام کروں. ساری زندگی ہم جب ہم ہائی کورٹ آتے ہیں اسمبلی کی طرف دیکھتے نہیں. یہی ہم کہتے ہیں, یہ پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی تھی. یہی مسلم لیگ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہی. اگر اس نے جیسے ہمارے ساتھیوں نے کہا, میں نے کہا, اگر انہوں نے اس کو ٹیبل کیا, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, آخر ہم نے بھی یہی وقت گزارا ہے انہی سڑکوں میں, اگر ان کی اس ملک میں سیاسی صورتحال, سیاسی حیثیت ختم نہیں ہوئی, آپ جو کچھ کہتے ہیں. مولانا صاحب سامنے آ رہے ہیں, دیکھیں 2 پارٹیاں ڈوب رہی ہیں, اس میں سے مولانا صاحب سامنے آ رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں مولانا صاحب سے, ہم تینوں نے گزارش کی, ہم جتنے ہمارے باقی ساتھی پریس کانفرنس کریں وہ سب ریکویسٹ کریں گے, مولانا صاحب 6 دن اور ہے, آپ ان کو روکیں, اس کے بعد پھر دیکھیں. اچھا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ مکمل جو ترمیم ہے اس کے خلاف آپ لوگ جو ہے پریس کانفرنس کریں, یا کچھ شک ہے جس کے آپ لوگ نہیں ساری نہیں بدنیتی کی بنیاد پہ سب نہیں ساری تمام جو ترامیم ہے وہ اکثریت جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے. جتنی بھی ترامیم لائی جا رہی ہیں وہ ہے جوڈیشری سے ریلیٹڈ جو ترامیم ہے, تو لہٰذا ہم تمام ترامیم کو تمام بالکل ایک چیز واضح کروں جو بھائی نے سوال کیا کہ یہ میں ایک چیز واضح کر دوں کہ آپ نے جو پوچھا, آپ نے جو پوچھا کہ اس کے اندر چند مخصوص شکوں کا ہے یا پورے مسودے کا ہے. بات ایسی ہے کہ مخصوص مسودہ یا مخصوص شک تو ہم اس وقت آئیڈینٹیفائی کرتے جب ہمارے سامنے مسودہ ہوتا. جب آپ مسودہ لا نہیں رہے ہو سامنے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب پہ اعتراض ہے, اس کے اندر کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. دوسری بات, آپ کوئی صحیح کام بھی غلط موقع پہ کریں گے تو اس کے نتائج غلط نکلیں گے. آج جو صورتحال ہے, جو ماؤں بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ 61 کا جو فیصلہ تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا,
उसके सही गलत के उसमें नहीं जाते, लेकिन उसके असरात पड़ना शुरू हो गए। गलत मौके पे आप सही काम भी करेंगे तो उसके नताइज गलत ही निकलेंगे। कुछ साहब ये फरमाएं कि जो आप कह रहे हैं जजेस की बरात कम की जा रही है, उनके इख्तियारात कम किए जा रहे हैं, तो अभी ये जो मौजूदा जजेस हैं इनको आवाम से इख्तियारात जजेस के पास वही होंगे, जमाल मंदूखेल के पास भी वही इख्तियारात रहेंगे, नईम अख्तर के पास भी रहेंगे, काजी फ़ायज़ ईसा ने भी वही इख्तियारात इस्तेमाल किए, मगर सूरत हाल इतनी बदल जाएगी कि दूसरा कहेगा और ये दस्तखत करेंगे। ये चीज़ हमको पसंद है। ये आवाम को रिलीफ मिल रहा है मौजूदा जजेस से? कौन नहीं, देखें इस वक्त अदालतों में सबसे हम पहले सारा बलूचिस्तान में हज़ारों लोग मिसिंग पर्सनस हैं, इससे हाई कोर्ट ने एक आदमी को बाज़याब नहीं कराया है, मगर एक सिस्टम है, आज नहीं बाज़याब कराया है, कल कराएगा, कल कराया नहीं परसों कराएगा। ये सुप्रीम हमारी अदालतें हैं। इस सिस्टम को आपने चेंज कर दिया, ख़त्म कर दिया। सड़कों पर लोगों के जिससे पहले से इस मुल्क में हर तरफ बेइंसाफ़ी है, जागीरदारों का होल्ड है, हर तरफ जुल्म है, बेइंसाफ़ी है। ये जो थोड़ा बहुत लूली लंगड़ी अदालतें हैं ये भी ख़त्म हो जाए, इनको बचाओ, सिस्टम को। मंसूर अली शाह अगर आ गया, जैसे हम वकील उसको जानते हैं, इस सिस्टम में बहुत बहुत बेहतरी आएगी। थैंक यू सर। थैंक यू चाय चाय पी चाय पी सलमान